السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین، محرم کا مہینہ یہ اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ ہم کو یہ مہینے اور یہ تاریخ پہ یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے انگریزی مہینہ یاد رکھنے کا رواج ہے، اس کو بھی رواج دینا چاہیے۔ جیسے انگریزی تاریخوں کا رواج ہے، ان تاریخوں کو بھی یاد رکھنے کا رواج دینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی پر زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے مسائل اسی پر چلتے ہیں، انگریزی مہینے پر نہیں چلتے۔ نہ ایک سال کے گزرنے پر جو زکوٰۃ ہے وہ یہ سال کے گزرنے پر ہے، عربی مہینے پہ، انگریزی مہینے کے گزرنے پر نہیں ہے۔ انگریزی مہینے میں تقریباً 14-15 دن بڑھ جاتے ہیں، جبکہ اس کے اندر 14-15 دن کم ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس پر زکوٰۃ نہ نکالا، اگر جب وہ جنوری انگریزی مہینے کا انتظار کیا، اگر موت آ جائے تو پھر قیامت کے دن پکڑ ہے۔ یہ ٹائم کے اندر نکالنا ہے، یہ ٹائم گزر گیا تو سال ہو گیا۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے دوستو، عاشورہ کا جو روزہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ 10 محرم کا جو روزہ ہے نا، بڑی فضیلت آئی ہے اس کی، ساتھ میں 9، 10 یا پھر 10، 11 کا اہتمام کر لیجیے۔ اگر نہیں ایک ہی رکھنا ہے تو ٹھیک ہی، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر ہے کہ 2 رکھیں، ایک پہلے یا ایک بعد میں۔ اگر تینوں کر لیتے تو اور اچھی بات ہے، 9، 10، 11 اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ فضیلت آئی ہوئی اس روزے کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد میں افضل روزہ اللہ کے پاس عاشورہ کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد بڑی اہمیت کی حامل جو نماز ہے تو رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ روزوں میں فرض روزوں کے بعد یہ روزہ ہے، اور نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد میں صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اہتمام کریں، ایک روزہ آگے یا ایک روزہ پیچھے، اس کا اہتمام کریں، یہ کرنے کا کام ہے ہم کو۔ اور ایک بات، دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں بھی ہے حدیث میں، تو وہ نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہو۔ عاشورے کے دن دسترخوان وسیع کرنا، کچھ اچھا پکا لیے کھا لیے گھر کے اندر، وہ کوئی فرض، واجب، سنت، مستحب کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ذہن میں بٹھا لیجیے آپ، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں وسعت اور برکت کا ایک نسخہ بتایا ہے، بس۔ جیسے نماز، 5 وقت نماز کی پابندی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، سچ بولنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے بچنے میں رزق میں برکت ہوتی ہے، مسواک کے کرنے سے روٹی روزی میں برکت ملتی ہے، ایسا ہی یہ بھی ایک نسخہ ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ اگر اس کو سنت یا واجب یا مستحب یا فرض سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اسی سے ایک بات علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ محرم کے اس مہینے میں، اس دن میں اگر دسترخوان کو وسیع کیا جاتا ہے تو
اللہ پاک بقیہ پورے مہینوں میں سال بھر میں رزق میں برکت دیتے ہیں، اس رزق کی وسعت کو چلاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ محرم کے مہینے میں بالخصوص عاشورہ کے دن نیکیوں میں اضافہ کر لیں، تاکہ اس کی برکت سے سال بھر کے اندر نیکیاں بڑھتی رہیں، چلتے رہیں۔ جیسا یہ اس میں وسعت ہو جاتی، اس میں بھی وسعت ہو جاتی، جیسے اس میں برکت ہوتی اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے امید ہے تو نیکیوں کی کثرت کریں، ایک بات۔ اور ایک بات تو یہ دو چیزیں تو ہے، ایک تو روزہ ہے جو سنت ہے، یہ سنت نہیں لیکن نصاب، بس یہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان میں آ گئی ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ اس رو میں بہہ گئے ہیں۔ ان غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے کے بعد میں کالے کپڑے پہننا، آج بھی میں نے بھی دیکھا، ابھی 2 دن پہلے بعض لوگوں کو دیکھا بالکل کالے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں۔ کیوں ہے یہ؟ سوگ بنا رہے ہیں، کہاں ہے اس کی؟ نہیں ہے نا اسلام چل رہا، لوگ بہہ گئے رو کے اندر، اس کے ناجائز، درست نہیں ہے یہ، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، یہ شیعہ لوگوں کا ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، عاشورہ کے دن شربت کا پینا اور پلانا یہ چلتا ہے ہمارے پاس۔ ہمارے بھائی نیک لوگ اچھے جذبے کے تحت میں، مگر علم کی کمی سے یا غلط فہمی سے، نادانی سے اس کو ثواب کا کام سمجھ کر شربت بازاروں میں، روڈ پر، گلیوں میں، اپنی دکانوں پہ شربت بنا کر راہگیروں کو، اپنوں کو اور غیروں کو شربت پلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک ثواب کا کام ہے۔ دوستو اچھا سن لو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور تھوڑا یہ بھی تو سمجھ ہونا چاہیے کہ اس دن روزہ ہے، اب آپ شربت کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ موسم کا بھی لحاظ نہیں کر رہے ہیں، سردی کے دن ہے، بارش کے دن ہے، آپ جو شربت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہاں ہے یہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی ذہن سے نکال لیجیے آپ۔ اور ایک بات، ماتم کرنا، سوگ منانا، ماتم کرنا یا ماتم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم نہیں کرنا، کیا صاحب نہیں کرنا بول کے بول رہے ماتم نہیں ہے، ماتم اچھا ذہن میں اٹھا لو آپ، ماتم نہیں ہے، واویلا مچانا، رونا پلانا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اگر ماتم ہوتا تو دیکھو ذرا ٹھنڈے دل سے، اس سے بڑوں کی شہادتیں ہوئی اسلام میں، ان کا بھی سوگ من، ان کا ماتم ہونا چاہیے نا، اسلام میں نہیں نا، ایسا کہیں بھی نہیں نا۔ کیا یہ ایک ہی شہادت ہوئی؟ ظاہر بات ہے نہیں، بہت شہادتیں ہوئی، اس سے پہلے بہت شہادتیں ہوئی، لیکن اس کا کوئی تذکرہ، اس کے بارے میں کوئی جلسہ، اس کے بارے میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہمارے پاس، الا ماشاء اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی اسلام میں، آپ کے جسم اطہر کو دیکھ کر وسلم کی چیخیں نکل گئیں، دہاڑے مار مار کر رونے لگے وسلم، اتنے غمزدہ ہوئے آپ وسلم، کیا سال کو سال سوگ بنا ہے وسلم، روئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نہیں ہوئی اسلام میں، انہیں بھی پانی بند کر دیا گیا تھا نا، پانی ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا، پانی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میں مارا گیا تھا، آپ کی انگلی اور آپ کی زبان پہ جو لفظ جاری تھا دوسرے پارے کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے اور
پانی بند کر کے مارا گیا آپ کو، بے دردی سے مارا گیا نا آپ کو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے کیا اسلام میں؟ کوئی منع ہے؟ تو خلیفۃ الرسول ہے نا جی، وہ وسلم خلیفہ ہے نا، وہ وسلم کے داماد بھی ہے نا. وہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے دردی سے مارا گیا، حالت نماز میں مارا گیا نا، حالت نماز میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا. تو کیا آپ کا سود ہے؟ ماتم کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. پھر یہ ایک شہادت کے اوپر ماتم کرنا کہاں سے ہے؟ سوگ بنانا کہاں سے ہے؟ اور اس سے بڑی بات، اگر ماتم اگر کرتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کے لہو لہان ہونے پر، آپ کے دانت کے شہید ہونے پر پوری امت کو حق تھا کہ ماتم کرتی. حق تھا وہ، کیوں وہ بھی ماتم نہیں کیا گیا. بہت بڑا ثانیہ ہے نا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خون کا خطرہ پوری امت کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا. اس سے آگے کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خون کا خطرہ، آپ کا خون بہایا گیا. ہوا نا طائف میں، بس احد میں ہوا نا، تو کس پر ماتم ہوا؟ وابیلا مچا ہے نہیں ہے نا. صحابہ کرام علیہ وسلم سے نہیں چاہتے، محبت نہیں کرتے تھے کیا؟ عثمان غنی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی؟ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ سے امت کی محبت نہیں ہے؟ عمر فاروق اللہ تعالیٰ سے امت کی محبت نہیں ہے؟ لیکن محبت ایک الگ چیز ہے، اور اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلنا کوئی الگ چیز ہے. محبت ایک الگ چیز ہے. اس کے لیے ماتم اور سوگ منانا اور ہنگامے کرنا نہیں ہے اسلام. ایک بات اور ایک بات، چل ہم ماتم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ماتم کی مجلسوں کو، محفلوں کو دیکھیں گے جا کر، اس کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا بیٹھے بیٹھے یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. سنو حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی شان و شوکت میں اضافے کا سبب بنتا، اس کا بھی شمار اللہ اسی میں کر دیں گے. نہیں کر رہا، کیوں کر رہے تھے آپ؟ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو، نہ جا کر دیکھو نہ گھر بیٹھے دیکھو آپ. اور ایک بات، کچھ اسباق بھی ہے کربلا کے، سبق ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھو. دیکھو ایک طرف طاقت تھی، دوسری طرف حق تھا. جیت کس کی ہوئی دنیا میں؟ وقتی طور پر کون بازی لے گئے؟ ظالم. اس نے کاٹ دیا نا سنت، بچوں کو کاٹ دیا نا. تو یاد رکھو طاقت ایک الگ چیز ہے، قوت ایک الگ چیز ہے، فاتح بننا ایک الگ چیز ہے، لیکن حق ایک الگ چیز ہے. یہاں دنیا میں اس کے اوپر آپ کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. کسی کو دولت مل گئی، کسی کو طاقت اور قوت مل گئی، تو یہ نہیں کر سکتے کہ واقعی مقبولیت کی علامت نہیں ہے. ہاں قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، بس یاد رکھنا، قیامت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہاں یہ آواز لگائی جائے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین آج تم الگ ہو جاؤ. یہاں نہیں ہوگا، یہاں سب چلے گا. یہاں پر یہاں دسیوں کا خون کر کر باعزت بری ہو سکتے ہیں. یہاں تھانوں سے، عدالتوں سے جی انصاف کے سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. ہم یہاں پر انصاف دنیا میں بک جاتا ہے، بڑے بڑے اشخاص بک جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہم نہ جائیں کہ بھئی یہ آدمی فلاں، نہیں، آپ ٹھہریے، قیامت کا انتظار کیجیے، تبھی ہوگا. مالک یوم الدین، روزہ جزا کا مالک وہی ہے. بس جزا سزا دنیا میں نہیں ہے، جزا اور سزا تو قیامت میں ہے. اور ایک بات اور آگے دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام ہے نا، اللہ کے نبی برحق ہیں،
لیکن حالات ایسا ہے کہ چھوڑ کے جانا پڑا نا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جانا، نکل گیا۔ فرعون جو پیچھا کر رہا تھا کیا وہ حق پر تھا؟ ارے اللہ کا دشمن تھا نا جی وہ، لیکن وہ پوری طاقت کے ساتھ ہے اور اللہ کے نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک طرف نمرود ہے۔ آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، کیا وہ ناحق تھے؟ نہیں تھے نا، وہ اللہ کے نبی تھے بھائی۔ تو یہ ذہن سے نکال دو، کسی کی شان و شوکت اور طاقت اور مال و ثروت کو دیکھ کر اللہ کے اندر اللہ کے قبولیت ہے، مقبولیت ہے، یہ نکال دو ذہنوں سے، یہ غلط فہمی ہے۔ نہیں، وہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا، کون حق پر ہے کون ناحق ہے، وہاں پر ہے۔ ایک اور بات دیکھو میرے دوستو ساتھیوں، اس دنیا میں اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ بھی حالات آتے ہیں۔ اہل بیت کے اوپر یہ حالات آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پوری خاندان پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، اور کس بے دردی سے مارا گیا پتہ ہے؟ معلوم ہے نا؟ ارے جناب، سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا۔ کیا کربلا کی داستان ہے، پتہ ہوا نہیں؟ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا صاحب، مار کر نیزوں پر سروں کو، بچوں کے سروں کو نیزوں پر رکھ کے اٹھایا گیا صاحب۔ کربلا کی داستان بھی خطرناک داستان۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقبولان بارگاہ الہی، اہل بیت، لیکن آسمان کی نیچے زمین کی اس کے اوپر یہ بڑا حادثہ پیش آیا۔ تو ان قاتلوں کو آپ کیا اللہ کے مقبول ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ آپ کیا ان مقتولوں سے خدا ناراض تھا؟ الیاذ باللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے چہیتوں کے ساتھ دنیا میں مصائب آتے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھائیے۔ آپ مصائب کے آنے پر آپ بالبلا مت اٹھیے کہ کیا قصور ہوا، کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ اللہ ہمارے سے ایسا کر رہے ہیں۔ نہ ایسا مت سمجھو، چہیتوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور ہوتا آئے گا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ مصائب کے اندر، جس امت کے اندر اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ مصائب آتے ہیں، لیکن ایک الگ پیمانہ بنا دیا گیا۔ ذرا تکلیف پریشانی، کیا اللہ ناراض ہے کیا ہے ہم سے؟ مصائب اور مصیبتوں کو دیکھ کر رضامندی ناراضگی کو تولا اور ناپا نہیں جا سکتا۔ آپ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس سے آپ پیمانہ کیجیے، آپ اس کو پیمانہ بنائیے۔ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ 5 وقت کا نماز کا پابندی ہے اور حلال اور حرام کا پاسداری کرنے والا ہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے اور تہجد گزار ہے، جی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنے والا ہے، وہ پریشانی میں آ سکتا ہے، اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا سکتے ہیں، بالمقابل اس کے جو نمازوں کا پابند نہیں ہے، جس کے پاس انصاف اور کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، وہ جناب بیواؤں کو پریشان کرتا ہے، وہ کمزوروں کی زمینوں کو کھا جاتا ہے، جو وہ مزے میں دندناتے پھرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے دنیا میں۔ کربلا کا سبق ہے یہ۔ دیکھو قاتلان کتنے دندناتے پھر رہے تھے کربلا میں، جی کیا کیا گیا؟ ان سروں کو اٹھایا گیا نیزوں پر، جن سروں کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ یہ ہوا اس دنیا کے اندر۔ ان ناشوں کے اوپر، یہی نہیں، ان ناشوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دنیا کربلا کی تاریخ ہے۔ کیا اللہ ناراض تھے ان لوگوں سے؟ پیمانہ الگ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، نیکوں کے اوپر مظالم اور پریشانی دنیا میں آ سکتے ہیں، اور ظالم جابر خدا کے نافرمان
زناتے ہوئے کرتے ہوئے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دنیا میں پھر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت کا انتظار کرو، وہاں ہوگا. وہ الگ ہو جائے گا، یہ الگ ہو جائے گا، بس وہاں ملیں گے نہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھو آپ. ابن زیاد، شمر، یزید قاتلان حسین میں ہے نا، ہے نا؟ ہو گیا، کامیاب ہو گئے. انہوں جو کرنا تھا کر دیے، دبدبہ اپنا بنا لیے، ہو گیا، ٹھیک. سنو میرے دوست ایک بات، یہ قاتلہ، یہ بدر کے شہداء کا ایک رول دیکھو آپ، ان کا کردار دیکھو آپ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہلا بھیجا کہ قتل کرنا کرو، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. کربلا میں نماز، یہ ہے حسینی کردار. قتل کرو، نماز پڑھو. یہ اہل بیت اور حسینی کردار ہے کہ مقتل کے اندر بھی ہر طرف جناب تلواریں چل رہی ہیں، موت کا رقص ہے، ابھی قتل ہونے والے ہیں، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ حسینی کردار ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم مانتا ہوں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جان نچھاور کرتے ہیں، یہ کردار کہاں ہمارے اندر؟ ہم تو کاروبار پہ بیٹھے نماز چھوڑ لیتے ہیں، میٹنگ ہو رہی تھی میٹنگ میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم سفر میں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی بیاہ اور ولیمے کی تقریب ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں میت ہے تو رونے پلانے میں اور جناب آہوزاری کے اندر انتظامات میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ حسینی کردار ہے. مقتل میں نماز پڑھ کے بتایا کہ حسینی کردار یہ ہے، نماز مت چھوڑو. یہ حسینی کردار رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت کا کردار یہ ہے. ایک اور بات آخری، میرے دوستو، فیصلہ تو قیامت میں ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کل قیامت کے دن. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو آپ، ابن زیاد، یزید، شمر، ان کے نام کہیں دنیا میں سنے آپ؟ کسی گھر پہ یہ نام ہے؟ کسی بچے کا نام یزید ہے، ابن زیاد ہے، شمر ہے؟ نہیں ہے. اللہ نے ان کے ناموں کے اندر بھی نحوست پیدا کر دی. حسین کے نام کے ایک نہیں لاکھوں مل جائیں گے پوری دنیا کے اندر. نام میں برکت رکھی گئی. ان کے ناموں کو بھی ہٹا دیا گیا. اپنے آپ کی بقا کے لیے، اپنی حکومت کی بقا کے لیے قتل حسین ہوا، لیکن خدا جب ان کو مارنا چاہا پوری دنیا سے مٹ گئے لوگ. ان کی خبروں کا پتہ نہیں آج. یہ قتل ہو کر بھی، شہید ہو کر بھی نام پا گئے دنیا کے اندر. وہ قتل کر کے بھی حکومت کے دبدبے پر آ کر بھی طاقت اور قوت کے باوجود دنیا میں رسوا کر دیے گئے. کہنے والوں نے صحیح کہا، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. حضرت حسین کا جب قتل ہوا تو حسین تو زندہ ہو گئے قیامت تک کے لیے، لیکن یزید مر گیا، ابن زیاد مر گیا، شمر مر گیا، تاریخ سے ہٹا دی گئے. ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کا نام پر کوئی نام رکھنے والا نہیں آج. یہ خدا کی مار. میرے دوستو، اللہ کرے کہ ہمارے اندر حسینی کردار آ جائے اور دشمنان جو حسین ہیں ان کے کرداروں سے ہم بچے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.